کیوں؟ السلام علیکم. صوبائی دارالحکومت لاہور سے محمد طیب چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستان کی عالمی سطح اور خطے میں اہمیت سمیت بین الاقوامی تعلقات اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیلی پاکستان کے چیف ایڈیٹر مجیب الرحمان شامی صاحب. السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام جناب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے زحمت فرمائی اور آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. جی سر, سب سے پہلے تو ہم آپ سے سر جاننا چاہیں گے کہ پاکستان کا جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کی آپ کے ساتھ ملاقات کی بڑی خواہش آتی ہے. ریسنٹلی ابھی آپ کی پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اس بارے میں آپ کچھ ہمیں بتانا چاہیں گے کہ کیسی آپ کی ملاقات رہی اور کن موضوعات پہ آپ کی گفتگو ہوئی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے مبالغہ کیا ہے اس کی وضاحت ضروری ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو بھی وزیر اعظم آتا ہے اس کو مجھ سے ملاقات کی خواہش ہوتی ہے, اس کو میڈیا کے لوگوں سے ملاقات کی خواہش ہوتی ہے. اور ایک جمہوری ملک میں ایک جو وزیر اعظم ہے اس کو یقیناً میڈیا کے لوگوں سے ملتے رہنا چاہیے. اور عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے تو ان سے ملاقات ہوتی تھی. اب وہ حکومت میں ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ ملاقات ہو جاتی ہے. تو انہوں نے پرنٹ میڈیا کے لوگوں سے, ایڈیٹرز سے اور سینئر جرنلسٹوں سے ایک ملاقات کا فیصلہ کیا اور مجھے بھی اس میں یاد فرمایا. تو یہ میری ان سے کوئی خصوصی ملاقات نہیں تھی, میں بھی اپنے دوسرے رفقا کے ساتھ ان سے ملنے کے لیے گیا تھا. اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, جو اپوزیشن کے ساتھ ایک تناؤ کی کیفیت ہے اور اپوزیشن جلسے کر رہی ہے اور مظاہرے کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے, لانگ مارچ کی دھمکیاں دے رہی ہے, تو حکومت کا ایک نقطہ نظر ہے. اس حوالے سے اس نقطہ نظر کو واضح کرنے کے لیے وزیر اعظم نے ہم لوگوں کو یاد کیا تھا اور انہوں نے اپنی بات کہی اور ہم نے سنی, اور جو تھوڑی بات ہمارے ذہن میں آ سکتی تھی یا آئی وہ ہم نے عرض بھی کر دی. تو اس لحاظ سے یہ ایک ملکی صورتحال جو تھی اس پر تبادلہ خیال کا ایک پروگرام تھا اور جس میں ہم نے ایک دوسرے کے خیالات جو ہیں ان سے آگاہی حاصل کی. جی, ہم اسی حوالے سے ہی کہ جس طرح آپ کی پاکستان کی صحافت میں ایک آپ کا بڑا اہم رول ہے اور آپ کی سیاسی بصیرت بھی ماشاءاللہ کافی ہے, اسی حوالے سے ہی میرے سوال کا یہی مطلب تھا کہ مطلب آپ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو فیوچر میں چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کچھ ایڈوائسز کی؟ دیکھیے بات یہ ہے, وزیر اعظم کا ایک موقف ہے اور اپوزیشن کا ایک موقف ہے. اپوزیشن چاہتی ہے کہ حکومت کا دھڑن تختہ کر دے اور حکومت سے استعفیٰ مانگ رہی ہے اور حکومت کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. لیکن وزیر اعظم عمران خان کا موقف یہ ہے کہ جو اپوزیشن کو میں NRO نہیں دوں گا, اور وہ جو چاہتی ہے کہ اس کے لیڈروں سے مقدمات واپس ہو جائیں وہ میں واپس نہیں کروں گا. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق بجانب ہیں, وہ ان کو ایک مینڈیٹ ملا ہوا ہے, ان کی طاقت جو ہے دستور پاکستان میں ہے, دستور کے مطابق ان کو 5 سال تک حکومت کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ یہ حق اپنا استعمال کریں گے اور وہ جاری رکھیں گے اور اپوزیشن کے سامنے نہیں جھکیں گے. تو ہم نے ان سے یہ عرض کیا کہ موقف ان کا اپنی جگہ ہے, اپوزیشن کا اپنی جگہ ہے, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں وزیر اعظم نے ووٹ حاصل کیے ہیں وہاں اپوزیشن نے بھی ووٹ حاصل کیے ہیں. جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو بھی لوگوں سے ووٹ ملے ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی جماعت اور ان کے جو حریف ہیں ان کو بھی لوگوں سے ووٹ ملے ہیں. وزیر اعظم اور ان کے حامیوں کی اکثریت ہے قومی اسمبلی میں اور 3 صوبوں میں, تو وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن کا وجود ختم ہو گیا ہے. ووٹ اس نے حاصل کیے ہیں, نشستیں اس کی کم ہیں, لیکن یہ دستور کے تابع جو ہے اس کا بھی وجود ہے. اس لیے جو ہمارا نظام ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت ان کے درمیان تعلقات کار قائم ہوں, یہ ایک دوسرے
سے مکالمہ کریں، ایک دوسرے سے بات چیت کریں اور اپنا اپنا دستوری رول ادا کریں۔ حکومت کرے، اپوزیشن کرے، دستور کے تابع اور قانون کے تابع۔ اور وزیر اعظم کیونکہ وزیر اعظم ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حالات کو اس رخ پر نہ جانے دیں کہ وہ اپوزیشن اس میں بگاڑ پیدا کر سکے۔ تو ان سے یہی عرض کیا گیا کہ جو چیلنج آپ کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کی جو موو ہے اس کو کیسے آپ اس کا سامنا کرتے ہیں اور کیسے اس کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ تو اس سے قطع نظر کہ آپ کی رائے کیا ہے اور اپوزیشن کی رائے کیا ہے، آپ کا انالیسس کیا ہے اور اپوزیشن کا انالیسس کیا ہے، ہم کسی بھی انالیسس سے اتفاق کر سکتے ہیں، کسی بھی انالیسس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ گاڑی چلتی رہے اور اس گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک حکومت ہے، ایک اپوزیشن ہے، اور ان کے درمیان ایک تبادلہ خیال کی جو رسم ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، اس کو جوڑنا چاہیے، اس کو شروع کرنا چاہیے۔ جی سیکنڈلی ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ریسنٹلی ابھی آذربائیجان میں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی تصاویر لگائی گئی اپنی مارکیٹس میں، اور وہاں پہ پاکستان کا فلیگ پڑا ہے، اس کی بڑی ایگزیبیشن کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان کی فارن پالیسی کی ایک بہت بڑی سکسیس ہے؟ دیکھیے آذربائیجان جو ہے وہ اس سے ہمارے بڑے خصوصی تعلقات ہیں۔ ترکی سے پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے اس کا عکس ہمیں آذربائیجان سے تعلقات میں نظر آتا ہے۔ ترکی پاکستان کا انتہائی قابل اعتماد دوست ہے تاریخی طور پر، اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور پاکستان ترکی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو آذربائیجان کے ساتھ جو ترکی کا تعلق ہے، جو اخوت ہے، جو محبت ہے اور جو بھائی چارہ ہے، اس نے پاکستان کو بھی آذربائیجان سے جوڑ دیا ہے۔ اور آرمینیا جو ہے اس کا موقف کیونکہ غلط تھا، وہ آذربائیجان کے علاقے جو ہیں ان پہ قابض تھا، اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتا تھا، اس لیے پاکستان نے پوری شدت کے ساتھ اپنے برادر مسلمان ملک کا ساتھ دیا ہے اور اس کی اپریسیشن ہوئی ہے۔ اور پاکستان جو ہے، جو بھی مسلم ممالک کا کاز ہوتا ہے، جب بھی کسی مسلم ملک کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا ہے، جب اس کو کوئی چیلنج درپیش ہوتا ہے، پاکستان اور پاکستان کے عوام اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آذربائیجان کے ساتھ عوام کے جذبات بھی تھے، حکومت کی طاقت بھی تھی، اور جس طرح سے ہم نے اس کی اپریسیشن جو ہے آذربائیجان میں ہوئی ہے تو ان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے، اور انشاءاللہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ آئندہ بھی ہمارے تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے۔ جی شامی صاحب، یہاں پہ قابل ذکر ایک چیز ہے کہ ہندوستان کی جانب سے کشمیر ایشو کے اوپر آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا، جس سے اس کی آئینی حیثیت ختم کی گئی۔ آپ اگر اس نگورنو کاراباغ کے ایشو کو اگر آپ ریڈ کریں تھورلی، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جیسے ہی ارمینیا کی انڈیا کے ساتھ قربتیں بڑھنا شروع ہوئیں، مارچ 2020 میں وہاں پہ نام نہاد انتخابات کروا کے اس کو ایک بین الاقوامی شناخت دینے کی کوشش کی گئی۔ مطلب آپ ان دونوں ایشوز کو دیکھیں، ان دونوں مسئلوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے پیچھے ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے۔ پہلے وہاں پہ اس کی آئینی حیثیت ختم کی گئی، اور پھر یہاں پہ انتخابات کروا کے نگورنو کاراباغ کا جو ایریا ادھر نام نہاد انتخابات کروا کے بین الاقوامی شناخت دینے کی کوشش کی گئی، اور ارمینیا نے فرانس اور رشیا کو چھوڑ کے انڈیا کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس قربتیں بڑھنے کے بعد وہی مائنڈ سیٹ ہے جو انڈین مائنڈ سیٹ ہی ہے اس کے اوپر بھی؟ دیکھیں جو جارحیت ہے نا، اس کا مائنڈ سیٹ ایک ہی ہوتا ہے۔ انڈیا بھی کیونکہ غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، آرمینیا جو ہے اس کے بھی عزائم جو تھے غاصبانہ تھے، اس لیے، اور پاکستان کیونکہ اس میں ایک بڑی اہمیت سے رکھتا تھا اور ایک کردار ادا کر رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ ان کو جو
طاقت حاصل ہو سکتی ہے وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانے سے حاصل ہو سکتی. تو لیکن الحمدللہ اس میں کوئی کامیابی ان کو نہیں ہو سکی. جس طرح آرمینیا کا موقف جو تھا وہ غلط تھا اور اس سے پیچھے ہٹنا پڑا، اسی طرح ہمیں توقع ہے کہ ایک دن آئے گا کہ کشمیر کے معاملے میں بھی انڈیا کا موقف جو ہے اس کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، کیونکہ دنیا بین الاقوامی رائے عامہ، بین الاقوامی ادارے کوئی بھی انڈیا کا موقف تسلیم نہیں کرتا. کشمیر کو سارے متنازع علاقہ سمجھتے ہیں اور اس پر زور دیتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. تو انڈیا جو ہے جہاں جارحیت ہوتی ہے، انڈیا جو ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سوویت فوجیں افغانستان میں آئی تھیں تو اس وقت بھی جو انڈیا تھا وہ کھل کے افغانستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا، اور اس نے بہت چونکہ چنانچہ جاری رکھی اور کوشش کی کہ سوویت یونین کے وہ دائیں سائڈ پر کھڑا ہو. لیکن وہاں سے بھی فوجوں کو نکلنا پڑا اور کشمیر سے بھی نکلنا پڑے گا، اور آرمینیا کا معاملہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس کو بھی ہزیمت اٹھانی پڑی. تو ہمارا موقف جو ہے وہ اصولی ہے، اور ہماری حکومت نے ایک اصولی موقف اختیار کیا، اور اس لحاظ سے اس کی اپریشیشن وزیر اعظم عمران خان کی یہاں بھی ہوئی ہے، آذربائیجان میں بھی ہوئی ہے، ترکی میں بھی ہوئی ہے، اور باقی ان ملکوں میں بھی ہوئی ہے جو آزادی کی قدر و قیمت جانتے ہیں. جی، اور طیب اردگان کا آپ فیوچر میں مسلم ورلڈ میں کیا رول دیکھتے ہیں؟ دیکھیے طیب اردوان جو ہیں وہ اب ان کو اقتدار کو کافی سال گزر چکے ہیں اب، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک مدبر کے طور پر منوایا ہے، اور سب سے خوبی کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ترکی کے مسائل حل کیے ہیں، ترکی کو ایک طاقت بنایا ہے. اس کے بعد اب وہ عالم اسلام میں اپنا رول ادا کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ترکی کا ماڈل جو ہے اس کو فالو کرنے کے لیے پہلے تو ہر ملک یعنی خاص طور پر پاکستان اس کو اپنے اندر قوت پیدا کرنی چاہیے، اپنے مسائل پہ قابو پانا چاہیے. جب اپنے مسائل پہ قابو پائیں گے آپ کی معیشت بہتر ہوگی، آپ کی دفاعی طاقت بہتر ہوگی، آپ کی بات بھی توجہ سے سنی جائے گی. تو ترکی کا جو پیغام میں سمجھتا ہوں